بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورۃ الاحزاب کا رکوع نمبر 9 ہے اور یہ آخری رکوع ہے۔ اس رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بارے میں بتایا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم ان کو تکلیف دیا کرتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس تکلیف سے بری کر دیا۔ اور دوسرا، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو صاف اور سیدھی بات کرنے کی تلقین کی ہے۔ اور تیسرا، اس رکوع میں امانت کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یا انسانوں کو زمین کے اندر خلیفہ بنا کر بھیجا ہے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی کریں اور زمین میں اللہ تعالیٰ کے احکام کو نافذ کریں۔ تو یہ تین باتیں اس رکوع کے اندر خاص طور پہ بیان ہوئی ہیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تکونوا، تم نہ ہو جاؤ، کالذین آذوا موسیٰ، ان لوگوں کی طرح جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دی فبرأہ اللہ مما قالوا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس الزام سے بری کر دیا تھا جو انہوں نے تکلیف دی تھی۔ اس آیت کا پس منظر اصل میں یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی ان کے اندر ایک رواج ایسا تھا کہ وہ مل کر نایا کرتے تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ نبی تھے، اور نبی چونکہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے پابند ہوتے ہیں، وہ معصوم ہوتے ہیں، ان سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہو سکتا، تو وہ چونکہ ان کے ساتھ مل کر نہیں ناتے تھے، تو انہوں نے یہ مشہور کر دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آدر کی بیماری ہے، اور آدر کی بیماری یہ ہے کہ مردوں کے جو خصیتین ہوتے ہیں وہ پھول جاتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ مشہور کر دیا لوگوں کو کہ ان کو آدر کی بیماری ہے، تو حالانکہ ان کو کوئی ایسی بیماری نہیں تھی۔ تو پھر واقعہ کچھ اس طرح ہوا کہ جس طرح بخاری میں حدیث بھی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ جب پوری قوم سوئی ہوئی تھی اور وہ نہانے چلے گئے ندی پر، تو جب انہوں نے کپڑے ایک پتھر کے اوپر رکھے تو وہ پتھر ان کے کپڑے لے کر بھاگ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے پیچھے بھاگے اور یہ کہتے رہے، سو بھی حجر، سو بھی حجر، اے میرے پتھر میرے کپڑے دے دے۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر کو اس جگہ جا کر جو ہے پکڑا، اس جگہ جا کر وہ رکا معجزے کے طور پر، اور جہاں پر پوری قوم نے ان کو دیکھ لیا اور انہیں یقین ہو گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوئی آدر کی بیماری نہیں ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر پتھر کو مارا بھی۔ تو یہ خیر اس طرح کا واقعہ ہے۔ تو یہ وہ تکلیف دیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے یہ جو حکمت اور معجزہ جو ان پر نازل کیا تاکہ جو قوم ہے ان کو پتہ لگ جائے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس طرح کی کوئی بیماری نہیں ہے۔ تو فبرأہ اللہ مما قالوا، اللہ تعالیٰ نے بری کر دیا ان کو مما قالوا، جو کچھ وہ کہتے تھے۔ وکان عند اللہ وجیہا، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ بڑے مرتبے والے تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وقولوا، اور کہو، قولا سدیدا، سیدھی بات۔ یعنی یہاں پر مسلمانوں کو خاص طور پہ سیدھی بات کرنے کی تلقین کی گئی ہے، اور بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب ان سے کوئی بات پوچھی جائے تو ہمیشہ سیدھی بات نہیں کرتے، بات کو گھما پھرا کر کرتے ہیں، اگرچہ وہ جھوٹ تو نہیں ہوتا لیکن جھوٹ کے قریب ہو جاتا ہے، جس طرح کہ میڈیا کے اندر اکثر دیکھا جاتا ہے کہ وہ بات کو بڑے گھما پھرا کر کرتے ہیں، سیدھی بات نہیں کرتے۔ یصلح لکم اعمالکم، تاکہ اللہ تعالیٰ اصلاح کر دے اعمالکم، تمہارے اعمال کی، ویغفر لکم، اور تمہیں بخش دے، ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو بخش دے۔ ومن یطع اللہ ورسولہ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، فقد فاز فوزا عظیما، تو تحقیق کہ وہ بڑی کامیابی اس نے سمیٹ لی۔ یعنی دنیا میں آنے کا جو مقصد ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے، جس طرح کہ آگے امانت کا ذکر بھی آ رہا ہے۔ تو جو شخص بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو وہ یقیناً وہ بڑی کامیابی سمیٹ لے گا، اور وہ بڑی کامیابی جو ہے وہ جنت ہے۔ انا عرضنا الامانۃ، بے شک ہم نے امانت کو پیش کیا تھا، علی السماوات، آسمانوں پر، والارض، والارضی، اور زمین پر، والجبالی، اور پہاڑوں پر، فابین ان یحملنها، تو انہوں نے انکار کر دیا اس امانت کو اٹھانے سے۔ اب یہاں پر امانت سے مراد مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ ایسے احکام ہیں جو تکوینی ہیں، جس طرح کہ زندگی موت ہے، اور کچھ ایسے احکام ہیں جس میں بندے کو اختیار ہوتا ہے وہ کرے یا نہ کرے۔ تو ایسے احکام کے بارے میں، احکام کی جو تعمیل ہے وہ اللہ تعالیٰ نے انسان اور مسلمان کے سپرد لگایا ہے کہ زمین میں جا کر اللہ تعالیٰ کے احکام کو نافذ کرے گا۔ تو یہ مسلمان کا کام ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی کرے، تو یہی امانت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ امانت جب جو ہے آسمانوں پہ، زمین پہ اور پہاڑوں پہ پیش کی تھی تو انہوں نے انکار کر دیا۔ اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ تو بے جان چیزیں ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتے ہیں کہ جتنی بھی دنیا میں چیزیں ہیں
وہ تمام کی تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہیں، یعنی ان کے اندر کچھ نہ کچھ شعور موجود ہے، اور یہ تمثیلاً بھی اس طرح ہو سکتا ہے۔ وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، اور یہ زمین اور آسمان یہ سب اس سے ڈر گئے۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسان، اور انسان نے اس کو اٹھا لیا۔ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، بشک وہ بڑا ظالم اور جاہل ہے۔ یہ اس کے بارے میں کہا گیا ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے احکام کو نہیں مانتا اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ ظالم ہے اور جاہل ہے۔ لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ، تاکہ اللہ تعالیٰ منافق لوگوں کو عذاب دے، والمنافقات، اور منافق عورتوں کو بھی، والمشرکین، اور مشرک مردوں کو، والمشرکات، اور مشرک عورتوں کو بھی، ویتوب اللہ، اور اللہ تعالیٰ توبہ قبول کر لے، علی المؤمنین والمؤمنات، مومن مردوں کی اور مومن عورتوں کی، وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو الحمدللہ یہ ہماری سورۃ الاحزاب جو ہے مکمل ہو چکی ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب یا لائک نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب یا لائک کر دیں، کیونکہ ابھی اور بھی صورتوں کی ویڈیو انشاءاللہ بہت جلد اپلوڈ ہو جائیں گی۔ جزاک اللہ۔